ہیلو جی، جی جی میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ مسلم میں ایک حدیث ہے کہ علی کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، اور وہ محبت نہیں کرے گا مگر مومن. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو جنگ ہوئے ہے وہ اس کی اجتہادی خطا ہے، اجتہادی غلطی ہے. انہوں نے بغض کی بنیاد پر حضرت علی علیہ السلام سے جنگ نہیں کی. ہاں دیکھیں یہ کون سی اجتہاد ہے بھائی کہ علی علیہ السلام سے بغض رکھنا دشمنی ہے. قتال سباب المسلم فسوق و قتال کفر، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ جنگ لڑنا یہ کفر ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ جو آپ کی کتابوں میں احادیث پڑھی ہے کہ خلیفہ فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو اس کے اطاعت واجب ہے، ٹھیک ہے نا، خلیفہ فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو شیطان بھی ہو اس کی اطاعت واجب ہے. آپ اس کی اطاعت بھی نہ کریں، اس کے خلاف لشکر نکالیں. اجتہاد یہ ہوتا ہے کہ بھیا آپ کوئی حدیث آپ کو غلط سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے نا. اصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ نماز جو ہے عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھیں، ٹھیک ہے نا. عصر کی نماز آپ نے بنی قریظہ میں پڑھنی ہے. کچھ لوگ جلدی چلے گئے بنی قریظہ، جلد پہنچ گئے. کچھ لوگوں نے عصر پڑھا ہی نہیں، جی آرام سے چلیں. پھر سورج ڈوبنے کے بعد انہوں نے بنی قریظہ میں جا کے نماز پڑھی عصر کی. تو یہ کہتے ہیں بھائی یہ اس میں اجتہاد ہے، چلیں ان کو سمجھ نہیں آئی کہ عصر ہم نے بنی قریظہ میں پڑھنی ہے، چاہے مغرب کے بعد بھی پہنچ جائے عصر ادھر ہی پڑھنی ہے. اس طرح کوئی گنجائش ہو نا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا عثمان کا قتل کیا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا تھا بھائی کہ آپ ان کے خلاف لشکر لے کے آئیں، ان کے ساتھ لڑیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اتنے مسلمانوں کا قتل کرائیں. یہ جو اجتہاد ہے میں پتہ ہے اجتہاد کس کو کہتے ہیں. وہ اجتہاد وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ نص نہ ہو، جہاں پہ اللہ کا حکم نہ ہو، وہاں پہ آپ عقل سے فکر سے کوئی چیز بنا دیں بھائی. لیکن جہاں پہ نص موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے جنگ کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے. انا حرب لمن حاربکم، اور کسی بھی مسلمان سے لڑنا کفر ہوتا ہے. اب وہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ ہے بھائی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہے، وہ اپنی جگہ، ٹھیک ہے نا. پھر وہ کسی بھی خلیفہ جو بھی فاسق بھی اس کی طاعت واجب ہے. اس میں اجتہاد کا کہاں گنجائش رہتا ہے نہ. اب کوئی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم نماز فجر 2 رکعت پڑھنی ہے، میں نماز فجر نہ پڑھوں، اجتہادی خطا کی ہے میں نے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نماز فجر 2 رکعت ہے، میں 5 رکعت 20 رکعت پڑھ کے لوگوں کو پڑھا دوں نماز. یہ اجتہادی خطا کی، وہ اجتہاد ہوتا ہی نہیں وہاں پہ بہرے بھائی، ٹھیک ہے نا. سر وہ دوسرا چوتھا سوال جو ہے وہ مسند بزاز صفحہ نمبر 138 پر ہے. ہاں جی، اب آواز ٹھیک ہے؟ جی جی اچھا جی. مسند بزاز میں جو ہے صفحہ نمبر 138 ہے، یا جلد کون سا ہے مسند بزاز میں؟ جلد بھی اپنے ساتھ لے آؤں گا، اور کیا کہتے ہیں وہ صفحہ. اچھا اس میں تو 20 جلد ہیں، بہت سارے مجلدات ہیں نا، اس کے 15 سے زیادہ ہے میرے خیال میں. مسند احمد بن حنبل میں 17087 نمبر حدیث ہے. 17087 جی، 17087. اچھا حدیث کیا، حدیث پڑھ کے سنائیں. سر وہ اس میں پہلے میں جو ہے نا وہ ابن عباس کا جو روایت ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، حضور نے ان کو کہا کہ معاویہ کو بلاؤ، وہ روٹی کھا رہا تھا، وہ جو حدیث ہے. تو اس حدیث میں کہہ رہا ہے کہ سر کہ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. تو اس حدیث میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ کو دعا دی ہے، تو آپ دونوں حدیث کے درمیان کس طرح تطبیق کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابن عباس جو ہے نا وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ معاویہ تک پہنچایا ہی نہیں، یہ احتمال ہو سکتا ہے. یہ انہوں نے مجھے کہا. سر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت دعا بھی دے رہے اور دوسری بار جو ہے نا دعا بھی دے رہے؟ یہ تو ایک متضاد آ گیا ہے نا سر. جی ہاں وہ اس طرح نہیں ہے نا، میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں نا، وہ مسلم میں موجود ہے. آپ نے کہا 17787 ہے یہ والا سر؟ 17787 نہیں 17087 مسند احمد میں ہے، اور مسند بزار میں حدیث کا نمبر ہے 42002 سر، 420. نہیں مسند احمد میں کون سا نمبر ہے؟ 17087. اچھا 17 087. صحیح. وہ جو وہ تو مسلم کی حدیث ہے نا. مسلم کون سی ہے؟ مسلم کی حدیث جو ہے وہ یہ ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. 6623 ہے سر، 6623 ہے صحیح مسلم میں.
17,087 یہ کوئی اردو ہمارے پاس جو چھاپ ہے اس میں یہ نہیں ہے مسند احمد میں. اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مسلم کی جو حدیث ہے. بات کر رہا ہوں سر، مسلم کی بات کر رہا ہوں، اس میں 66 ہے. میں دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ کیسے پیغام نہیں پہنچا، یہ کہتے پیغام نہیں پہنچا. پھر تو اب عبداللہ ابن عباس فاسق ہے نا کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل نہیں کیا. یہ صحیح مسلم ہے بھائی، صحیح مسلم چاپ دارالفکر ہے، ملاحظہ کریں یہ صفحہ نمبر 1284 ہے، حدیث نمبر ہے 2604. ٹھیک ہے نا. اب عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کنت العب مع الصبیان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فتواريت خلف باب، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو میں دیوار کے پیچھے چھپ گیا. فجاء فحطانی حطاتا حطأتا، تو پھر وہ تشریف آئے، انہوں نے مجھے بلایا اپنی طرف، وہ کوئی مجھے بلایا. وقال اذهب وادع لي معاویہ، انہوں نے کہا کہ جاؤ اور معاویہ کو میرے پاس بلاؤ. فجئت فقلت هو يأكل، میں گیا اور کہا کہ وہ تو کھانا کھا رہا ہے. قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاویہ، چلے جاؤ اور معاویہ کو بلاؤ. فجئت فقلت هو يأكل، میں نے گیا، میں پھر دیکھا، میں نے کہا وہ کھانا کھا رہا ہے. قال لا اشبع اللہ بطنہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو سیر نہ کرے. یعنی اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل نہیں کیا ہے، اسے پیغام نہیں پہنچایا، ایسا ہی گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحقیق کے بغیر ایک شخص کو اس نے بددعا دی ہے، یعنی معاویہ کا قصور ہی نہیں، اس کو پیغام ہی نہیں پہنچایا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس کو بددعا دی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے بھائی، یہ عبداللہ ابن عباس پر بھی طعن ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی طعن ہے. معاویہ کو بچانے کے لیے کہ عبداللہ ابن عباس فاسق نکلا، یعنی پیغمبر نے حکم دیا، اس نے عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، خیانت کیا. دوسری بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو جب پیغام پہنچا ہی نہیں ہے بھائی کہ آپ ادھر آ جاؤ، وہ اس کو آپ بددعا دے دیں، ٹھیک ہے نا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اس کو آپ بددعا دے دیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسوہ حسنہ نہیں ہے کہ فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ایک بے گناہ شخص کو جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ بلایا گیا، اس کو ایسے ہی بددعا دی ہے پیغمبر نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے مبرہ ہیں کہ کسی بے قصور آدمی کو بددعا دے دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، وہ خطا کر ہی نہیں سکتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں اسوہ حسنہ ہے. وہ اگر کوئی شخص کوئی بے گناہ آدمی کو بددعا دیتا ہے، وہ اسوہ حسنہ نہیں ہے. قرآن نے خود فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ 3 دفعہ اس کو بلایا گیا ہے نا، اس نے پرواہ نہیں کیا، وہ کھانا کھانے جا رہا ہے. تو پھر بات بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا ہے کہ اس کو میری بات کا پرواہ ہی نہیں ہے، پھر ان کو بددعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو ایسے ہی مرض میں مبتلا کرے، بیماری میں، کہ اس کا پیٹ کے بھی بھرے نا. صحیح ہے سر. اگر آپ یہ اس حدیث پہ تھوڑا غور کر لیں سر، تو اس میں کہا کہ وہ کھانا کھا رہے، یہ نہیں کہا کہ میں کھانا کھا رہا ہوں بعد میں آ جاؤں گا، یہ الفاظ نہیں ہے. مثال کے تو وہ عقلی کر رہے ہیں نا. تو معاویہ نے تو یہ بھی ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں بعد میں آتا ہوں، حضور کو یہ پیغام پہنچا دو. یہ ہے اس میں سر حدیث میں. تو حدیث میں یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جملے پورے نقل نہیں کرتے نا، وہ اختصار کے لیے پرانے زمانے میں کتابیں لکھی جاتی تھی ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا. تو روات بہت سارے جو غیر ضروری جملے ہوتے تھے وہ نقل نہیں کرتے تھے کیونکہ کتابت وغیرہ میں اس میں بہت ٹائم لگتا تھا. تو اصل واقعات تو بڑے لمبے ہوتے ہیں، جو بھی کوئی کہانی سناتا ہے پورا سناتا ہے نا، تو وہ جملے نقل نہیں ہوتے. تو معاویہ کے یہ جملے یہاں پہ نقل نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے. تو اس نے عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کھانا کھا رہا ہے. تو یہاں پر یا عبداللہ ابن عباس نے وہ خبر سنایا ہے معاویہ کو کہ پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ آپ آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، یا نہیں سنایا تو عبداللہ ابن عباس نے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے، یعنی ایک یہ فسق ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس نے تعمیل ہی نہیں کیا بھائی، اس نے بتایا ہی نہیں ہے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو پتہ تھا یا پتہ نہیں تھا. بہرحال جو بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بے گناہ شخص کو، معاویہ کو، جو بے گناہ، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کو بد دعا دی ہے. ٹھیک ہے نا. تو فسق کس کی طرف چلا جاتا ہے؟ قرآن پہ چلا جاتا ہے کہ قرآن نے کہہ دیا نبی تو اسوہ حسنہ ہے. یہ تو اسوہ حسنہ ہے ہی نہیں، یہ تو غلط کام ہے کہ ایک بے گناہ بے قصور شخص کو آپ بد دعا دے دیں اور اس کو بیماری میں مبتلا کریں آخرت تک کہ اس کا پیٹ کبھی بھرے نہ. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف